جب فرشتوں کی مار دھاڑ ہوگی اور مارا جائے گا، رو رو کے کہے گا خدا را میری بات تو سنو، میں یہ نہیں کہتا میری ہڈی پہ نہ مارو، کونی پہ نہ مارو، میرے گھٹنے پہ نہ مارو، میری ایک بات تو سنو، او لوگوں میرے پہ ترس کھاؤ، میری چمڑیا میرا کھال جہنم کی آگ برداشت نہیں کرتا، جہنم کے درے برداشت نہیں کرتا۔ فرشتے ایک ہی بات کہیں گے، الم یاتکم نذیر، کیا تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ مسجدوں کے اندر کہنے والا کوئی پاگل تھا، کوئی دیوانہ تھا، اس کے کوئی دماغ کی کوئی خرابی تھی جو ایک ایک گھنٹہ ممبر پہ بیٹھ کے بات کیا کرتا تھا، چار چار مہمان لاکھوں روپے خرچ کر کے جلسے میں بلا کر ایمان و یقین کی بات کیا کرتے تھے، سال سال 7 مہینے لگا کر اللہ کے رستے میں جایا کرتے تھے، 7 مقبل اللہ اکبر مہینے لگا کر ملکوں کا سفر کر کے آیا کرتے تھے۔ کیا تمہیں لوگ ڈرانے کے لیے تمہارے دروازے پہ نہیں آتے تھے؟ کیا فجر کی اذان میں تیرے سنائی نہ دیتا تھا؟ ظہر عصر مغرب عشاء کی اذان میں تجھے سنائی نہ دیتا تھا؟ حی علی الصلاح حی علی الفلاح، جب مالک کائنات کی طرف سے اس کا قاصد بندہ بلاوا بھیجتا تھا، سنیہا بھیجتا تھا، سندیسہ بھیجتا تھا، دعوت نامہ بھیجتا تھا اور کہا کرتا تھا آجا نماز کی طرف، آجا بلائی کی طرف، تجھے عام آدمی نہیں بلا رہا، سارے جہان کا پیدا کرنے والا اللہ تجھے اپنی طرف بلا رہا۔ سبحان اللہ۔ علماء اکرام نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کریم سارے حساب لے گا، ہر چیز کا حساب لے گا، لیکن سب سے پہلے اللہ 2 سوال اپنے بندے سے کرے گا۔ یقیناً علماء اکرام نے ان سوالوں کے بارے میں آپ کو بتایا ہوگا، یہ نہیں کہ علماء نے آپ کو نہیں بتلایا۔ 1400 سال پہلے سونے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان جاری کر دیا، علماء اکرام نے مارے کھا کھا کر، چمڑے اڑا کر، مسجد کے حجروں میں زندگی گزار کر، کڑوی کسیلی باتیں سن کر، اپنے ارمانوں امیدوں خوشیوں کا گلا گھونٹ کر اس پیغام کو قیامت کی صبح تک محفوظ رکھنے کا اللہ اکبر ارادہ کر لیا، وعدہ کر لیا، اور مالک کائنات نے اپنے بندوں سے وعدہ کر لیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ تم کہاں میرے حکموں کی پاسداری کرو گے؟ تم کہاں اس کتاب کو فرمان کو سنبھال سکو گے؟ دنیا والوں جیسے اللہ شانوں والا، خدا کا کلام بھی شانوں والا ہے، فرمایا جس طرح اللہ جل شانوں نے تمہاری حفاظت کا ذمہ اٹھایا، اللہ نے اپنی لارب کتاب کی حفاظت کا بھی ذمہ اٹھا لیا۔ سبحان اللہ، تکبیر، اللہ، ختم نبوت، حضرت صحابہ، حضرت اہل بیت، حکمت قرآن، معجزات قرآن، کمالات قرآن، دینی مدارس۔ شک نہ کرنا ما یبدل القول، قیامت آ جائے گی، ستارے کام کرنا چھوڑ دے، چاند چمکنا چھوڑ دے، سورج روشنی دینا چھوڑ دے، لیکن جو اللہ نے فرما دیا اس کے اندر تبدیلی نہیں آئے گی۔ جو قرآن کے اندر لکھ دیا، اندھیری دن کے اندر اجالا رات میں تبدیل ہو جائے گا، لیکن قرآن کے میرے عزیزو زیر زبر کے اندر، نقطے کے اندر بھی قیامت تک کوئی فرق نہیں آئے گا۔ یہ تھا نظام۔ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير۔ آئے تو تھے، کیا کیا تھا؟ بسترے اٹھا اٹھا کے محلے سے باہر نہیں پھینکے تھے، ان کا مذاق نہیں اڑایا تھا، پانی کی تھیلیاں نہیں ان پہ ڈالی تھی، ان کے بیگوں کو پکڑ کے گھسیٹا نہیں تھا۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے صحراؤں میں، چٹیل میدانوں میں پیدل 4 میل سفر کر کے میرا پیغام تمہارے تک پہنچایا، اللہ اکبر، میرا دین تمہارے تک پہنچایا۔ او بے شرمو، میں نے تمہارے لیے پیسے کا اصول تمہارے لیے مشکل تھا، پیسہ کمانا ہو ملک چھوڑنا پڑتا ہے، میں نے دین تمہارے دروازوں تک پہنچا دیا، اللہ اکبر، کامیابی کا رستہ پہنچا دیا۔ پھر میرے بندے بتاؤ، اتنی روشن دلیلوں کے بعد، اتنی کامیابی کے بعد، اتنی آسان راستے پر چل کے اے میرے بندے تم کامیاب ہو کر میرے پاس لوٹے کیوں نہیں؟ یقین جانو میرا عزیزو، آج مولانا اسماعیل صاحب کی دعوت پر آنے والوں، میں سارے علماء اکرام سے عرض کرتا ہوں، آپ سے سوال کرتا ہوں، قبروں کے اوپر تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات لکھنے کا مقصد کیا ہے؟ مجھے بتاؤ، کیا آنے والا؟ آپ کی موت کی مدت دیکھ کر کیا آنے والا؟ آپ کتنے عرصہ ہوئے مرے ہوئے دیکھ کر اتنی لمبی دعا کرے گا یا ویسی دعا کرے گا؟
کیوں لکھا 1970 کے اندر پیدا ہوا 2020 کے اندر فوت ہوا، یعنی 50 سال تک زندہ رہا۔ اللہ بھی کتنا کریم ہے، کتنا بے نیاز ہے۔ قیامت کے دن یوں نہ کہ اللہ تو نے مجھے توبہ کرنے کا موقع نہ دیا، قیامت کے دن یوں نہ کہ نماز پڑھنے کا موقع نہ ملا، بلکہ اللہ نے مرنے والے کے ورثاء کے ہاتھوں سے لکھوا دیا، فرمایا اے اس کے وارثوں اس کے ہاتھوں سے لکھ لو، ہمارا ابا دنیا میں اتنا مگن ہو گیا تھا، دنیا میں اتنا بے خبر ہو گیا تھا، اللہ مال کے چکر میں، اللہ اکبر پیسے کے چکر میں، اس آخرت بنانے کی اس نے ہمت ہی نہ کی، آخرت بنانے کی کوشش نہ کی۔ اے اللہ اس کے مرنے کے بعد ہم نے لکھا تھا کہ ہمارا ابا 1970 کے اندر پیدا ہوا، 2020 کے اندر فوت ہوا، اے اللہ تو نے 50 سال مہلت دی تھی۔ اللہ فرمائیں گے جھٹلائے گا، پوچھو اس بندے سے میں نے 50 سال مہلت دی تھی۔ اللہ اکبر، یہ بندہ 50 سال میں بھی مجھے راضی کر کے نہیں آیا ہے، اب بتاؤ اس کا انجام ہے، اس پہ دفعات لگے گی، اس پہ قانون نافذ ہوگا، اس پہ عمل درآمد قانون نافذ کرنے والے عمل درآمد کرائیں گے۔ بتاؤ اس کے اوپر کون سی دفعہ لگاؤ؟ اللہ اکبر، سزائے موت کا سزائے موت دوں یا اس کو 25 سال کی سزا دو؟ خدا کی قسمات اگر ایک سانس کی سزا بھی مل گئی تو پریشانی ہو جائے گی، وہاں 25 سال تو دور کی بات ہے، وہاں اگر صرف جہنم کا پھیرا لگانا ہی پڑ گیا تو میرے عزیز اللہ یا اللہ میں کیا کرتا، ان پڑھ تھا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے سیدھا سادہ دین تجھے دیا تھا، کیا میں نے قرآن تیرے دروازوں تک نہیں بھیجا؟ تیری الماریوں میں پڑھا رہا تھا، تیری نئی آنے والی بہو کی صندوقڑی میں پڑھا تھا۔ کتنی بدنصیبی کی بات ہے، جس کے سر پر قرآن سایہ کر کے اسے سسرال میں لے کے آیا، اسے بھی قرآن پڑھنے کی توفیق ہی نہ ملی، اسے بھی قرآن کھولنے کی توفیق نہ ملی۔ کاش قرآن کھول لیتی، تجھے اللہ کے قرآن کی آیت اور خدا کا قانون نظر آ جاتا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو نیک عمل کرے گا مرد ہو یا عورت ہو، شرط ایمان کی ہو۔ کافر کوئی نیک کام کرے گا، کوئی بھلائی کرے گا، کسی کو پانی پلائے گا، کسی کو کھانا کھلائے گا، کسی ننگے کو کپڑے پہنائے گا، کسی مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کرے گا، کسی روتے ہوئے کو ہنسائے گا، اگر اس نے کلمہ پڑھ لیا تو اس نیکی کا صلہ یہاں بھی ملے گا، مرنے کے بعد بھی ملے گا، اگر اس نے کلمہ نہیں پڑھا تو اس کی نیکی کا صلہ اسے دنیا میں دے دیا جائے گا۔ اور مسلمان کی نیکی کا صلہ اللہ نے دنیا میں رکھا ہی نہیں ہے، انعام دنیا میں رکھا ہی نہیں ہے، انعام تو اللہ نے آخرت میں رکھا ہے۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، فصل یہاں بیج دو، قیامت کے دن کٹائی کرنی پڑے گی، جو دنیا کے بیج بو گے قیامت کے دن اسی فصل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ میرے سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، میں آپ کو، آپ مجھے جانتے ہیں، لیکن آپ کی اندر کی گوڑی بات کو میں نہیں جانتا، آپ میری بات نہیں جانتے، یہ تو اللہ کو پتہ اور بندے کو پتہ ہے کہ میں اپنے پیپر کے کتنے سوال پاس کر کے گیا، کتنے سوال لکھ کے گیا، کتنے امتحان پاس کر کے گیا۔ میرے عزیزوں کوشش کر لینا، دنیا کا پیپر اپنا حل کر لینا، آسان سی زندگی۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو نیک اعمال کرے گا، نیکی والی زندگی گزارے گا، نماز کے وقت نماز پڑھے گا، روزے کے وقت روزہ رکھے گا، خشیت الہی کے ساتھ اپنی زندگی کے لمحات کو بھر کے رکھے گا، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر کرے گا، اللہ اکبر، اپنی نگاہ کو اللہ کے ڈر سے، میرے عزیزوں بے حیائی سے بچائے گا، ہاتھ پیر کو چلنے پکڑنے سے بچائے گا، دل کے اندر خواہش پیدا ہونے سے بچائے گا، دماغ کو گندی سوچ سے بچائے گا۔ لیکن ہے میرا عزیزو انسان ہے، فرشتہ تو نہیں ہے کہ جن کے اندر گناہ کا مادہ پیدا ہوا ہی کوئی نہیں، انسان ہے، اگر آ بھی جائے تو استغفار کی کثرت کر کے ان خیالات کو جھٹکے گا۔ اللہ فرماتا، اللہ کے نبی نے فرمایا گاہے گاہے کوئی بات نہیں، انشاءاللہ تبدیلی آ جائے گی، اللہ اس کے استغفار کر قیامت کے اللہ اس کے ساتھ معاملہ آسانی والا فرمائے گا۔ من عمل صالحا، جو نیکی والی زندگی گزارے گا، اللہ فرماتے ہیں مؤمن فہو مؤمنون، وہ مسلمان ایمان والا، اور ایمان کیا ہے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ چمکتے دمکتے پھدکتے اچھلتے کولتے روتے ہنستے جو تمہیں نظر آ رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے میں کہہ رہا ہوں مجھے قسم ہے زمانے کی، مجھے قسم ہے سر کے وقت کی، سارے خسارے میں
इल्लल्लज़ीना आमनू, लेकिन जो ईमान लाए अंगारों पर धकती रेत पर धकती आग के अंदर कूद कर भी मुसन्नों पे बैठ कर जिन्होंने कहा कि मैं पालने वाला संभालने वाला पैदा करने वाला अल्लाह है, इसी पे उनकी मौत आ गई, इसी अकीदे पे मौत आ गई। दूसरा अकीदा रिसालत, रहनुमाई के लिए, कामयाबी के लिए अल्लाह ने जो तरीका अता फरमाया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा का की तरीका अता फरमाया। अल्लाह रब है, मोहम्मद आखिरी नबी। शब्बीर रहमान स्टूडियो यूट्यूब चैनल, प्लीज सब्सक्राइब।